بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کرتے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے۔ اگر حسین علیہ السلام پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا۔ یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین علیہ السلام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو 3 دن سے پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، حسین، ہم سب تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی علیہ السلام نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں علی علیہ السلام ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اور آج اس علی علیہ السلام اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگ یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اور کہا کہ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا اور حضرت حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دنوں کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان اتنے بڑے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے عورتوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو طول دینے کے لیے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی عورتوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے، اور یوں تیر چلانا بند کیا گیا۔
افسوس ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، مگر اس حسین علیہ السلام کا احترام بھول گئے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین علیہ السلام کو دیکھے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین علیہ السلام کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ 3 دن تک حسین علیہ السلام کے بچوں کو بھوکے پیاسے رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان آگے کیا تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امتحان کے لیے تو نے اس حسین علیہ السلام کو چنا۔ اتنے میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا کہ اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے وہ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ ان کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اس کو اتارنے لگا۔ انگوٹھی نہ اتری تو اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کو کاٹ دیا اور انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے شمر، حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ دو اور ان کی لاشوں کا پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، تو کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ان لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑنے لگے اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے غریب دادا پر، جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ جن کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ اپنی جانیں تو قربان کر دیں لیکن اسلام پر ذرا برابر بھی آنچ نہ آنے دی۔ سلام ہے حسین علیہ السلام، آپ پر سلام ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔